میرے داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ پروگرام کشف المحجوب جو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت اور اسرار و رموز پر کشف المحجوب شریف کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، مفتی محمد رمضان سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ اپنے خوبصورت انداز، خوبصورت الفاظ، علمی اور مدلل انداز میں حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات کی تشریح و توضیح کے لیے تشریف فرمائے ہیں حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد مجددی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ معزز ناظرین، کشف المحجوب شریف کا 11واں باب اور ذکر ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں سے وہ فرد الفرید اور وہ فرد وحید شخصیت ہیں کہ جن کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد نقل فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی اولیاء کی صف میں ایسے ہیں جیسے فرشتوں کی صف میں حضرت جبریل علیہ السلام، جو آپ کے علمی محبت اور نبی پاک علیہ السلام کی مطابعت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبت اور تعلق کو خصوصی طور پہ واضح کرتا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی شخصیت کے تعارف میں ایک خاص بات یہ ارشاد فرمائی کہ حضور سیدی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مجاہدات میں، ریاضات میں علم شریعت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو اور ان کی اتباع کو اپنا مقصد وحید رکھا۔ حضور یہیں سے شروع کرتے ہیں اور آپ کے ذکر پاک کو جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم شریعت میں خاص طور پر اور اس پر عمل میں آپ کو ذکر کرتے ہوئے جو خاص لفظ استعمال فرمایا ہے کہ آپ محب علم و شریعت ہیں۔ بے شک، یعنی علم سے محبت کرنے والے اور شریعت کی تعظیم کرنے والے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شخصیت کا ایک وصف خاص یہ ہے کہ آپ بظاہر انسان اور بشری لبادے میں تھے، لیکن زہد و ریاضت کے اس مرتبے پہ گئے کہ فرشتہ صفت اور ملکوتی خصلت شخص بن گئے۔ اولیاء اللہ جو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں نا چیزوں کو، جی، دیکھتے ہیں کہ یہ ہے تو بشر انسان ہے، اس کی مناسبت کس مخلوق سے زیادہ ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انسان و بشر ہو کے ملکوتی صفات کا حامل شخص ہے، اور ملکوتی صفات میں بھی پھر درجہ امامت پہ فائز ہے، جبرائیلی صفات، سبحان اللہ، کیونکہ لیڈنگ پوائنٹ پہ بھی ہے، امامت بھی کر رہا ہے، قیادت بھی کر رہا ہے، سیادت بھی کر رہا ہے، رہنمائی بھی دے رہا ہے، جو پوچھا جاتا ہے وہ بتاتا بھی ہے، نہ پوچھا جائے تو خبر سناتا بھی ہے غیب کی لا کے۔ جی ہاں، تو وہ ساری کیفیات جو ہیں وہ اس سے ملی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس لیے ایسا شخص جو ہے، جیسے ملائکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ، جی ہاں، وَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو جانتے ہیں۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی نظر کا یہ عالم تھا مفتی صاحب۔ جناب، مسجد میں آپ نے اذان دی، جی، صفیں بن گئی، پھر تکبیر کے لیے جب کھڑے ہوئے تو ایسے اس صف میں مکبر جو ہے نظر ڈالتا ہے نا، تو ایک شخص کو بیٹھے دیکھا، تکبیر چھوڑ کے اس کے پاس چلے گئے اچھا، اور فرمایا کہ آپ جا کے آہستہ سے انہیں کچھ کہا، وہ فوراً اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے، باہر چلے گئے، اور پھر تو فریش ہو کے تھوڑی بار نماز میں آ کے مل گئے۔
نماز کے بعد لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ سے بایزید بسطامی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، سفر سے آیا ہوں، پانی نہیں تھا، میں نے تیمم کیا ہوا تھا، تو میں تیمم کر کے نماز میں شامل ہو گیا تھا، جی جبکہ یہاں تو پانی موجود تھا۔ تو اللہ بایزید بسطامی نے مجھے آگے فرمایا کہ آپ بھائی مسافر ہو اور تیمم کر کے ہی نمازیں پڑھی جا رہے ہو، اب پانی تم موجود، حضر میں آ چکے ہو اور پانی موجود ہے، اس لیے اللہ، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ نظر تھی سبحان اللہ، تکبیر کے اندر، یہ حال تھا۔ اور شریعت کی پہرے داری، خود کیا کرتے ہوں گے جو دوسرے کو بچایا؟ جی جی بے شک، محب، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو صرف محب علم نہ ہو، خود منبع علم ہو، جی ہاں، اور علم کی ایسی باریکی کو جانتا ہو کہ علم کا ظاہر بھی سمجھتا ہو اور علم کا باطن بھی سمجھتا ہو، اسے یہ بھی پتہ ہو کہ مسافر کے لیے تیمم جائز ہے جب حضر میں آ جائے، جی جب آپ آمد تیمم برخاست، جی پھر تیمم نہیں چلتا ہے۔ تو نماز اپنی تو خیر کیا نماز بچاتے ہوں گے، جی دوسروں کی بھی بچا رہے ہیں، اور تکبیر کا بھی حق ادا کیا، اذان کا بھی حق ادا کیا۔ جی سبحان اللہ۔ لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ بایزید کس پائے کی ہستی ہیں، شریعت کی تعظیم، اور یعنی شریعت ایک کی تو- تعظیم کیا تھی؟ یعنی ایک تو اللہ فوری سمجھا جاتا ہے نا حضرت کے شریعت پر عمل، ہائے ہائے ہائے، یعنی یہ شریعت پر عمل کر لینا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ فرمانا کہ شریعت کی تعظیم کرنے والے تھے۔ شریعت کی تعظیم کو اگر معنویت کسی نے بخشی ہے، اس لفظ کو، جی اس ترکیب کو، تو وہ بایزید بسطامی۔ سبحان اللہ، سبحان، ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور فلاں علاقے میں ایک بڑے کامل ولی رہتے ہیں، جی ان سے ملاقات کرنی ہے، اور چلیے جا کے دوست سے ملنا چاہیے۔ جی جب گئے پہنچے، وہ مسجد میں وہ داخل ہو رہے تھے، وہ بزرگ، تو ان کا جی وہی جا رہے ہیں، ان کا اچھا چلو پھر ملتے ہیں۔ جب قریب ہوئے تو انہوں نے تھوک پھینک، جب تھوک پھینکا تو قبلہ کی سمت تھا، سبحان، تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا چلو میاں واپس چلیں۔ جس شخص کو گھر کا ادب نہیں ہے، اس کا اللہ گھر والے سے اکبر، تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، وہیں سے ملے بغیر واپس آ گئے۔ رات کو نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، جی اور فرمایا بایزید تیری یہی ادا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، آج تم نے ہماری شریعت کی تعظیم کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، کہ وہ شخص اللہ کا عارف یا دوست نہیں ہو سکتا جس کے اندر اللہ کے شاعر کی، اللہ کے گھر کی اور اللہ کی نسبتوں کی تعظیم نہیں ہے۔ اور آپ کا اپنا یہ حال تھا کہ گھر سے مسجد جاتے ہوئے کبھی راستے میں نہ کسی کے پاس رکے تھے، نہ کسی سے کوئی گفتگو اور کلام کیا کرتے تھے جب تک کہ واپس نہ آ جائیں، جاتے ہوئے نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کوئی مل جائے، بادشاہ ہو فقیر ہو، سبحان تو حضرت آپ فرمایا اس سے بڑا کوئی ہے تو بتاؤ، اس کے لیے رک جاؤں، جس کے لیے جا رہا جس ہوں، کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اگر اس سے کوئی بڑا ہو تو رکوں گا۔ سبحان، یہ نظر تھی، یہ کیفیت تھی، یہ تعلق تھا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا بھی دیکھو تو پرندہ بھی ہوا میں اڑ جاتا ہے، معروف قول آپ کا، جی معروف، اور پانی پہ چلتا ہوا بھی دیکھو تو ایک لکڑی یہ وہ پتہ بھی اور- تیر جاتی جی ہے۔ ہاں، تو اس لیے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور یہ ولایت کے کمالات یہ نہیں ہیں۔ اصل کیا ہے؟ ایک بار آپ گئے تو پانی دریا پہ کھڑے ہوئے، کشتی نہیں تھی، ملاح کا انتظار کرنا تھا، ویٹ کیا، کھڑے ہو گئے، دریا میں خشک راستہ بن گیا سبحان اللہ، خود بخود۔ تو اب بجائے آج کا کوئی وہ ہوتا تو ساتھ اشتہار اور وہ خبریں بھی چلتی، اپنے ساتھ بھی تنہا کوئی دیکھ نہیں رہا، تو فرمایا المکر المکر المکر، واپس آ گئے، اس اللہ، راستے پہ نہیں چلے۔ سبحان میں کشتی آئے گی تو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ حال تھا بایزید بسطامی سبحان رحمۃ اللہ، اللہ، ظاہری اسباب کو اختیار کیا، اختیار کیونکہ اپنے نفس کے اندر عجب پیدا ہونا، چلو جی میرے لیے بایزید دریائے صاحب آپ راستہ، کتنا بڑا، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو رستہ بنا تھا دریا آپ کے نیل لیے میں، دریائے آپ کے لیے دریا خشک راستے بنانے لگا۔ تو خود پسندی اور عجب سے اور انانیت کے احتمال سے بچنے کے لیے کہ نفس کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ اختیار ہی نہیں کیا۔ حضرت بڑا حالانکہ اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، بڑا مشکل، بہت مشکل ترین بہت کام، مشکل کام ہے۔ اصحاب مناصب کے لیے، مطلب جو کسی بھی پرومیننٹ پوزیشن پر اسپیشلی مذہبی اور روحانی اعتبار سے اگر ہیں، تو حضرت آج تو کراماتیں مطلب گھڑ کے جھوٹ پیڈ لوگوں سے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنائی جاتی ہیں، کذاب، اگلے پر دجالیت اور اس جھوٹ کا اور روپ کتابیں جمانے کے چھپوا کے مریدوں سے لکھوا کے بانٹی جا رہی ہیں۔
جال سازی کی انتہا ہے دین کے نام پر 2 نمبری۔ مفتی صاحب میں اس کو سب سے بڑی کرپشن سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، یقین کیجیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، سب سے بدترین کرپشن وہ ہے جو دین کے ٹائٹل، دین کے لبادے اور دین کے نام پر ہو رہی ہے، دین مس یوز ہو رہا ہو کسی بھی پیرائے میں۔ اگر نعت خان ہے، اگر مولوی ہے، امام ہے، خطیب ہے، پیر ہے، خانقاہ یا محراب ہے، اگر دین مس یوز ہو رہا ہے تو پھر ابو جہل و ابو لہب پیچھے رہ گئے۔ اللہ، بڑی معنی خیز بات ہے اور بڑی فکر انگیز بات ہے۔ اس لیے کہ ان بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا۔ اب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، لوگوں کو پتا تھا اس سال حج پہ آئے ہوئے ہیں، جی۔ سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استقبال کی تیاریاں مدینہ شریف میں ہو رہی، اور آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کا قول ہے نا، سبحان ما اعظم شان، جی جی، یہ ہستیاں توحید میں یہاں تک گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں توحید کے آخری مرتبے تک گیا ہوں، جی، بارگاہ ذات تک پہنچا ہوں، لیکن خیمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تناب سے آگے جانے کی جرت بایزید کو نہیں ہوئی۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدیں جا، معرفت الہی کی یہ حد ہے، معرفت مصطفی کا یہ مقام ہے۔ مدینہ منورہ کی سرحد پہ لوگ استقبال پہ کھڑے ہیں اور فرمایا بایزید مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت میں تو اپنے ڈنکے بجائے گا اور نعرے لگوائے گا۔ رمضان کا مہینہ تھا، جب وہ لوگوں کے بالکل قریب آ گئے نا، ان کا جی وہ بھائی تو کوئی چیز تھیلے میں تھی، وہ نکال کے کھانی شروع کر دی۔ مرید 1-2 ساتھ تھے، لوگ آئے گئے، یہ بایزید رمضان میں کھا رہا ہے روزے مدینہ میں، سارے برا بلا کہتے انہوں کہتا چھوڑو، ہار ہور توڑے پھینکے چلے گئے، یہ بایزید بسطامی، برا بلا بھی کہا، لوگ کچھ نہیں، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب وہ سب چلے گئے، مریدوں نے کہا حضور آپ رمضان تھا تو روزے کا تھوڑا خیال کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں روزہ تو میں پھر رکھ لوں گا، مسافر ہوں، سفر میں ہوں، ویسے ہی مجھ پہ روزہ فرض نہیں ہے، اور دوبارہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو آج میرے نفس کا حال ہونا تھا نا، اس کے لیے بایزید کی ایک عمر بہت تھوڑی تھی، اللہ، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے سبحان، ملامت کے ذریعے۔ یہ جو لوگ میرے لیے استقبال کر کے اور مجھے ثابت کرنا تھا، وہ بھی اس بارگاہ میں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یہ تو میں پھر بھی کر لوں گا۔ وہ جو نفس کے اندر عجب اور تکبر پیدا ہونا تھا، انانیت پیدا ہونی تھی، اس کا ازالہ مجھ سے نہیں ہونا تھا، اس لیے میں نے یہ رستہ اختیار کیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عجز و انکساری، محبت اور علم سے محبت اور شریعت کی تعظیم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں اپنی غلامانہ حاضری، اس کو کنفرم کرنے کے لیے جو آپ نے انداز اختیار فرمایا، آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک جملہ جو حضرت ارشاد فرما رہے تھے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو وہ ایک جملہ جو ہے وہ اس نام نہاد سو کالڈ اسکالر، اس کی فکر اور اس کے ایک لفظ کی بے خونی کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کے ارشادات کی روشنی میں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ پر ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المعجوب، اور ذکر ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے خصائص میں اور آپ کی شان میں یہ خصوصی بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی حضرت بایزید بسطامی سے روایت کی گئی۔ حضور یہ ایک یعنی ہم نے وقفے پہ جانے سے پہلے ان کی ایک الگ خصوصیت، شان اور شخصیت کا پہلو ہم نے ڈسکس کیا، لیکن یہ علمی اعتبار سے ایک اس اعلیٰ درجے کے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ صوفیاء کے امام ہونے کی حیثیت سے جو معرفت کی ضروریات و شرائط ہیں اور آسمانی معرفت ہونے کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں کہ یعنی جسٹیفائی کیا جاتا صبر حدیث، اور جو اہل علم یقیناً سماعت کر رہے ہیں اور جو حدیث کی روایت کے اس مفہوم کو سمجھنے والے ہیں، مسند ہونا جو ہے یہ علم حدیث میں بے شک کس اعلیٰ درجے کا ایک ظاہر ہے محدث ہونا طے ہو گیا۔ جی ہاں، کہ آپ محدث تھے۔ محدث۔ اب اس میں عجیب ترین بات جو مفتی صاحب مجھے لگتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو یہ 3 صدی ہجری ہے، 2 اور 3 صدی ہجری، اس میں یہ حضرت امام بخاری کا تقریباً دور بنتا ہے قریب ترین، تو محدث ہو جانے سے بڑی کوئی بات نہیں تھی اس زمانے۔ سارا سب سے بڑا ٹائٹل تھا یہ محدث ہیں، سبحان اللہ، آخری بات ہوگی، اب اس سے آگے کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا کمال یہ تھا، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہوں،
محدث کا مقام پا کے اہل حدیث سے منوا کے کہ یہ محدث ہے پھر چھوڑ دیتے تھے، پھر واپس اپنے ٹریک پہ. یعنی یہ ایک الگ بھئی یہ ہمارے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہماری منزل اس سے آگے ہے. تمہاری منزل حدیث ہے، ہماری منزل حدیث والا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اس جملے کو میں چاہوں گا کہ یہ اس جملے میں اتنی معنویت ہے کہ تمہارا مقصود حدیث ہے، ہمارا مقصد صاحب حدیث ہے. صاحب حدیث. جیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا امام احمد بن حنبل سے. جی ہاں جی. اور وہ کہتے تھے کہ بھائی قرآن میں زیادہ جانتا ہوں، قرآن والے کو یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہمارا مقصد قرآن ہے، ان کا مقصد قرآن والا ہے، قرآن والا رب کائنات. تو یہ فرق اپروچ میں جی اسی اعتبار سے پھر رسائی کے تقاضے وہ ان لوگوں نے نبھائے اور پورے کیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے لیے 2 نفل پڑھتے رہے لکھنے کے لیے، حدیث کے لیے حدیث کا ادب کیا. اور بایزید بسطامی کا یہ حال ہے کہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کامل بستام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد. مرید نے خربوزہ پیش کیا، کہا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے. کہیں گے حضور یہ حدیث سنت اور اتباع سنت کی گہرائی دیکھیے کہاں گئے. سبحان اللہ. کہا کہ نہیں کہیں گے حضور حلال روزی آپ کا مرید ہے، کوئی شک شبہ نہیں. جی جی. فرمایا یہ وجہ ہی نہیں انکار کی بھائی، وجہ یہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خربوزہ کیسے کھایا تھا. اللہ اللہ. کھایا تو ہے، یہ نہیں معلوم کاٹ کے کھایا ہے، چھیل کے کھایا ہے، توڑ کے کھایا ہے. تو اس لیے خلاف سنت کھانے سے بہتر ہے کہ میں نہ کھاؤں. اجتناب از خوردن خربوزہ کرت، وہ عمل ترک کیا ہے، اس وقت تک نہیں کیا جب تک اس کے کھانے کا طریق معلوم نہیں جو مسنون ہے، جو نبی پاک علیہ جو نبی کریم السلام رؤوف الرحیم علیہ السلام کا طریق مبارک ہے. اس ڈیپتھ میں مفتی صاحب کون گیا ہے مجھے بتائیں امت میں سوائے ان حضرات کے. جی. اس لیے تو غزالی کو نیند نہیں آتی تھی، حجت الاسلام کو، ان کو نیندیں حرام ہوئی تھی. یار یہ سب ہو گیا مل گیا، سب دنیا جنوں انس ہم سے مسئلے پوچھ رہے ہیں. یہ جنید و بایزید والی کیفیات ابھی تک نصیب کیوں نہیں؟ خود آپ نے لکھا المنقذ من الضلال میں، تو پھر وہ رستہ نصیب ہوا اور اس پہ چلے اور پھر وہ حقائق کھلے. تو یہ معارف، یہ باریکیاں، یہ ڈیپتھ جو ان ہستیوں کو نصیب تھی وہ تعلق کی بنیاد پہ تھی براہ راست، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کیا. اور پھر وہ تمام ذرائع، وہ سورسز جو ریکمینڈڈ ہیں، جو اصولی تھے، وہ انہوں نے اختیار کیے. ایک حدیث لائے ہیں حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی طبقات الصوفیہ کے اندر. جی. سند ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، آپ کی اپنی سند حضرت امام سلمی کی، اور راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، ان سے آگے کہتے ہیں حدثنا ابو عبد الرحمن السدی عن عمر ابن قیس الملائی عن عطیہ العوفی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. سبحان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ. فرمایا ضعف یقین کی انتہا یہ ہے، یقین کی کمزوری کی انتہا کہ یہ ہے تم اللہ کی ناراضگی مول لے لو اور لوگوں کو راضی کر لو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس میں دو یعنی اللہ کے غصے ایک اور تو اس حدیث ناراضگی کی پر روایت، لوگوں کی رضا کو ترجیح دو. ایک تو اس حدیث کی روایت یعنی جو حضور فیض عالم نے بلا شبہ ارشاد فرمایا جسٹیفائی ہوگی، جسٹیفائی ہوگی. اور پھر اس حدیث کی اپنی جو ہاں متن اور جو اس یہ بھی ان کا کمال ہے صوفیہ کا. جی. اور محدثین بھی روایت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ متون لیتے ہیں، وہ روایات لیتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی جن کے اندر سمجھیے کہ پورا دین بند ہوتا. جی. ایک ایک حدیث میں پوری دینی اپروچ آ گئی، پورا اسلام آپ کو اندر سمٹا ہوا ملے گا. اور پورا اسی لیے آپ سے کسی نے پوچھا تھا، اور بہت مزے کی بات ہے مفتی صاحب، میں نے بڑا انجوائے کیا، اور پہلے بھی جب بھی پڑھا اور دل کیا اٹھ کے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کم از کم سلیوٹ کروں. سبحان اللہ. کہ سبحان اللہ بھائی، کیا جیسے آپ ہوتے تو آپ کہتے کوئی جنا جی ہے نا جی، کوئی مرد میدان. ہاں ہاں. وہ کسی نے پوچھا حضور فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ جی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ترک دنیا سنت ہے اور صحبت الہی فرض ہے، معیت الہی. سبحان اللہ. لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا جو سنت بھی تم لے آؤ اس کی اصل دنیا سے دوری ہوگا، زہد عن الدنیا.
اور کوئی فرض ایسا نہیں ہے جو اس لیے نہ ہو کہ اللہ کا قرب ہے۔ سبحان اللہ، پورا یعنی دو جملوں میں وہ لفظوں میں اوامر و نواہی پورے کے فرض اور پورے سنت کی پوری روح سمو دی۔ پوری رموز۔ کیا نظر ہوگی مفتی صاحب، کیا علم ہوگا، کیا معرفت ہوگی، کیا گہرائی ہوگی کہ کوئی شخص سمندر کو سمیٹ کے کوزے کے اندر اور قطرے کے اندر بلکہ بند کر دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوف یقین کی یہ انتہا ہے کہ تم لوگوں کو راضی کر لو اور اللہ کی ناراضگی کو گوارا کر لو۔ وَأَن تَحْمِدَهُمْ عَلَىٰ رِزْقِ اللَّهِ، رزق اللہ دے تعریف تم بندوں کی کرو۔ سبحان اللہ، واہ، وَأَن تَزُمَّهُمْ عَلَىٰ مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نہیں دیا اس پر مخلوق کی مذمت کرو، لوگوں کی مذمت کرو۔ دیکھیے کیا گہرائی ہے۔ کیوں؟ ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص، اللہ کے رزق کو کسی حریص کا حرص نہیں کھینچ سکتا، اللہ، کسی بندے کی خواہش۔ ولا یردہ کرہ کارہ، کسی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والے اور انکار کرنے والے کے انکار سے وہ رزق رد نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، اگر کہ اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہے۔ ہاں کوئی شروع کہاں سے کیا ہے؟ ان من ضعف الیقین، پھر فرمایا ان اللہ بحکمتہ وجلالہ جعل الروح والفرح فی الیقین والرضا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت و جلال کو اور اس خوشی اور تسکین کی روح کو یقین اور رضا کے اندر سمو دیا۔ وجعل الہم والحزن فی الشک والسخط، اللہ، اور ہر غم کو اور ہر پریشانی کو شک میں اور غصے کے اندر، ناراضگی کے اندر سمو۔ اللہ اکبر۔ خود حضرت یہ جو حدیث پاک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے روایت ہے۔ یہ حدیث بذات خود ایسی ہے کہ اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور لیکن اس میں خاص جو وصف ذکر کیا گیا وہ روایت حدیث۔ اور مجھے مزہ اس میں یہ آیا کہ خود بایزید بستامی رحمۃ اللہ اس کی زندہ تفسیر ہے، یہ بالکل یعنی پورا عملی نمونہ ہے۔ جو اس پوری حدیث کی شرح دیکھنی ہو تو سیرت بایزید کو دیکھ لو اور اس کو پڑھ لو، اور اس جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اصل شرح ہی ہے اسی۔ اس نے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو لفظ فرمایا کہ آپ علم سے محبت کرنے والے اور شریعت کی تعظیم کرنے والے، ساتھ ایک جملہ بڑا وضاحت طلب بھی ہے اور بڑا معنی خیز بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بخلاف اس جماعت کے جو اپنے الہاد کو بے دینی کو ان کے موضوع کردہ طریقے سے وابستہ کرتی ہے۔ یہ یعنی پوچھنا چاہوں گا اپنے گھڑے ہوئے، یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بنیادی طور پر کس چیز کی طرف اشارہ اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ جو طبقات تصوف کے نام پر شروع میں رہے ہیں، جی، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں گمراہ فرقوں کی نشاندہی بھی فرمائی ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہی رہتے ہیں مفتی صاحب، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، جی، پہلے بھی رہے ہیں، اور باقاعدہ اس پر پورے دبستان وجود میں آئے، اسکول آف تھاٹس بنے، ملامت کے نام پر اور مختلف ٹائٹل سے، جی ہم یہ ہیں، ہمارا یہ ہے، منسوب ان کی طرف کرتے، منسوب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایسے بعض اور بزرگوں سے انہوں نے کیا، اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ جب دین کے لبادے میں، تصوف یا خانقاہ کے لبادے میں آپ بے دینی زندگیت کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سے بڑا کرپٹ کوئی نہیں، اور پھر آپ کسی ایسی بڑی ہستی کا نام استعمال کر رہے ہوں، کسی ٹائٹل کو یوز کر رہے ہوں، اور اس پر ان کو وثوق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، کیونکہ وہ شیطان اور نفس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ طبقہ داتا صاحب رحمۃ اللہ جس کی نشاندہی کی، بہت بڑا احسان کیا ہے آپ نے کہ اپنے زمانے کے اندر موجود اور اپنے سے پہلے موجود جو لوگ تھے اور انہی کا تسلسل آپ کے دور تک آیا ہے، آپ نے ان کے پردے چاک کیے ہیں خود۔ اور یہ بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تصوف کا ناقد سوائے صوفی کے کوئی نہیں ہو سکتا، جی ہاں، اس لیے غیر صوفی یہ جملہ میرے دماغ میں پھر وہ بات یعنی اس مرزا انجینئر کی پھر مطلب تازہ ہو گئی کہ ناقد صوفی، آپ زحمت نہ کریں، یہ کام ہم نے خود کر لیا ہوا ہے، وہ خود اپنے گھر کی صفائی گھر والے سے بہتر کون کرے کر سکتا ہے؟ یعنی اس جملے پر اگر آپ غور کر اپنے لیں، گھر، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہاں، اپنی منجی تھلے ڈنگوری، مطلب ہے یعنی ٹائٹل یہ فرمایا کہ علم سے محبت کرنے والے اور شریعت کی تعظیم کرنے والے، اور آگے یہ فرما دیا کہ ہر وہ چیز جو خلاف شریعت آپ کی جانب منسوب ہے، بے شک خلاف شریعت جو غلط آپ ہے، کی وہ جانب جہالت کہیں ہے۔ بھی منسوب ہے، فرماتے ہیں کہ یعنی
وہ خود ساختہ ہے، خود لوگوں ساختہ کی ہے۔ گھڑی ہوئی ہے، آپ کا لوگوں- اس سے کوئی آپ کا تعلق۔ اس سے- اب داتا صاحب رحمۃ اللہ بطور نمائندہ تصوف اور امام تصوف اپنی ذمہ داری بھی ادا کی ہے یہاں، جی اور اس طبقے کو بے نقاب کیا ہے جو ہمیشہ ہی رہتے ہیں ملامت کے نام پر اور مختلف ٹائٹل سے کہ جی ہم ملنگ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈھیل ہیں۔ اس نظریہ پر اور اس جملے پر وضاحت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عصر حاضر میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نام نہاد جو پیر آج کل ہمارے کچھ دیکھنے میں آ رہے ہیں، ان کے قد کاٹ کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں خواہ مخواہ ان کی طرف منسوب کرا لی جاتی ہیں، خود اپنی جانب سے کریٹ کر کے، تاکہ لوگوں پر اس کا اثر ڈال کر ان سے دنیاوی اور مادی فوائد حاصل کی جا سکیں۔ اس پر بات کریں گے حضور فیض عالم کے ارشادات کی روشنی میں، مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور بریک پر جانے سے پہلے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے کلیئر الفاظ میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ وہ تمام چیزیں جو خلاف شریعت ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و شریعت احکام خداوندی کے مخالف ہیں، اور کسی بھی جگہ، کسی بھی دور میں، کسی بھی کتاب میں، کسی بھی فرد کے قول میں اگر وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں تو وہ غلط ہیں، وہ جھوٹ ہیں، بہتان ہے، الزام ہے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی نام نہاد کوئی ایسی بات محض کسی ایک لفظ کا سہارا لے کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کرنے کی جسارت کرے گا تو حضور فیض عالم کا یہ ارشاد اس کے لیے بھی کافی و وافی ہوگا۔ حضرت کیا فرمائیں گے یہ جو فکر آپ نے ارشاد فرمائی ہے وقفے پر جانے سے پہلے، کہ یہ خود گھڑ لینا یا ان چیزوں کی طرف منسوب کر لینا؟ مفتی صاحب یہ بات تو طے ہے کہ جو لوگ اپنی جگہ بنانے کے لیے اس فیلڈ کے اندر اترتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اس کے اہل نہیں ہوتے، تو پھر انہیں کوئی بڑا ٹائٹل، کوئی ایسا مؤثر حربہ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو وہ استعمال کرتے ہیں، اپنے جواز کی کوئی نہ کوئی دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بعض کتابیں تصوف کی ایسی ہیں مفتی صاحب کہ ان کے اندر ایسی کمزور چیزیں لکھ دی گئی ہیں جو کہ حضرات صوفیاء کا موقف نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ تو کتابیں کیا لکھی گئی، خود حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ بتا دی کہ ان کے نام پہ پوری کتابیں چھپ جی گئیں۔ چھپ گئی۔ کشف الاسرار نام کا رسالہ جو آپ نے لکھا ہی نہیں، جی ہاں۔ وہ آپ سے منسوب کیے گئے، اور یاد ہے ہم بچپن میں وہ سب جگہ لکھتے تھے کہ نہ گنج بخشم نہ رنج بخشم۔ جی ہاں۔ بھئی حضرت علی حجویری نے تو خود کہا ہے میں گنج بخش نہیں، ہے نا؟ تو اس طرح کے ڈھکوسلے، تو بعد میں میرا حال ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ تو ان کی کتاب ہی نہیں، پھر وہ بھی دستبردار ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسلوب کے مطابق آپ کا ایک ارشاد بطور روایت فرمایا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعنی حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے 30 سال مجاہدات میں گزارے ہیں، اور ان 30 سالوں میں علم کی پیروی سے زیادہ میں نے شدید کسی چیز کو نہیں پایا۔ ایک حضور یہ وضاحت، اور آگے فرمایا کہ اگر علماء میں اختلاف نہ ہوتا تو میں ہر چیز کے علم سے باز رہتا اور حق کے دین ادا نہ کر سکتا۔ یعنی علم پر عمل سے محروم ہو جاتا۔ چنانچہ سوائے تجرید توحید کے علماء کا باہمی اختلاف بھی رحمت ہے، بے شک، بہت بڑی بات۔ بڑا یعنی اس میں 3-4 چیزیں ہیں جی، جو ایک تو یہ ہے کہ ان مجاہدات میں علم کی مطابقت سے زیادہ شدید کوئی چیز نہیں ہے۔ بے شک۔ اب یہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ خود ہی ہماری رہنمائی فرما دی ہے جی ہاں، حضور داتا صاحب کے وسیلے سے۔ پہلی بات تو مفتی صاحب اس میں یہ طے ہوئی کہ علم پر اور عمل۔ آپ کی اجازت سے میں اس کو مکمل کر دوں۔ جی، آپ یہ فرماتے ہیں حضرت بایزید بسطامی، حقیقت یہ ہے کہ جو طبیعت ہے، یہ یعنی بڑی اس کو سمجھنے میں، جو انسانی طبیعت ہے وہ علم کی نسبت جہل سے جہالت کی طرف جو ہے، علم کی بجائے ڈائیگنوز بھی کر دیا، جہالت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، اور جہالت کی وجہ سے بہت سارے کام بلا محنت بھی سر انجام پا جاتے ہیں، اور علم کی موجودگی میں کوئی ایک قدم بھی سوچ سمجھ کے اٹھانا کے بغیر اٹھایا جا سکتا۔ ہاں، عارف کھڑی یاد آ گئے، جنہ پریا سر تے تریا پیر ترن ڈر ڈر کے۔ اچھا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان میں پہلی بات تو مفتی صاحب یہ طے ہوئی کہ علم پر عمل مشکل کس کے لیے ہوگا؟ جس کے پاس علم ہوگا۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ 30 سال مجاہدہ کیا ہے، اور کیا کیا مجاہدہ کیا ہے۔ یہ مجاہدے کی دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، سبحان اللہ، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا مجاہدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا جو آپ نے فرمائے ہیں مجاہدات۔
اس میں اب آپ صرف ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں، اپنا حال و مشاہدہ بیان کر رہے ہیں۔ ہر طرح کے میں نے مجاہدات کر کے دیکھے، ہر ٹائپ کے، یعنی نفل، ریاستیں، اذکار، روزے، قیام اللیل، صیام النہار، کیا کیا، خلوت نشینی، زہد، تقویٰ، بچپن سے ہی تھا آپ کے مزاج۔ ایک بڑی پیاری بات کسی بزرگ نے فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پیدائشی فقیہ تھے فطرتاً اور طبعاً، ایسے بایزید بسطامی پیدائشی عارف تھے، سبحان اللہ، کہ طبیعت میں معرفت تھی اور زہد تھا، سبحان اللہ۔ تو مجاہدہ اس درجے کا کیا، لیکن پھر دیکھا کہ نفس کو سب سے زیادہ گراں کیا گزرتا ہے جب آپ کسی چھوٹی سی سنت پہ عمل کرتے ہیں، بظاہر چھوٹی ہوتی ہے لیکن نفس پہ بڑی گراں ہے۔ میں مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں، حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا 1 پیسہ دینا نفلی صدقات و خیرات کے سونے کے پہاڑوں سے افضل ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب راز کیا اس میں کہ زکوٰۃ میں مالک کی مرضی ہے، فرض ہے نا، جی، نفل تیری مرضی کا ہے۔ بڑی معنی خیز بات، ہاں، راز بڑی قابل توجہ بات۔ میری مرضی ہے میں 100 دے داتا صاحب چڑھا دوں، صدقہ دینا ہے، پیسے ہیں، دے دیا، سال ہوا زکوٰۃ کے تو سوچ میں پڑ گیا، دوں کہ نہ دوں، کتنی دوں کتنی نہ دوں، لاپرواہی کی، سوچ نہیں میں دیگیں جو چڑھا دی، اتنے غریبوں کو کھانا جو کھلا، ایک بڑی یہ جو ڈائگنوز یہ لوگ کرتے ہیں، معاشرتی خرابی ہے۔ نفل و فرض کا فرق نہیں سمجھتے، نفل تیری مرضی ہے، فرض مالک کی مرضی ہے، اور مالک کی مرضی، اور مالک کی مرضی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مالک کی مرضی مقدم اور ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس ہے، حیثیت ہی نہیں، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جب علم کو اس گہرائی میں شریعت کو سمجھ لیا تو یعنی اپنے مالک کو، مولا کی مرضی کو پا لیا، اور اس مرضی کو سب سے زیادہ جو چبھتی ہے وہ نفس و شیطان کو چبھتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ کر، وہ کہتا ہے جناب آپ 36 سال چلا کاٹ لیں، آپ تہجد کے نفل نہ پڑھیں، آپ ویسے بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی تسبیحاں 1000 دانے پھینکی جائیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہ کریں، درس قرآن کی طرف نہ جائیں، حدیث کی طرف نہ جائیں، فقہ کا ایک مسئلہ نہ سیکھیں۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، آقا کریم علیہ السلام نے ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ اس لیے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے کہ عابد جو ہوتا ہے نا، یعبدو بالحال، عجیب جملہ ہے مفتی صاحب، یہ لگتا ہے سونے سے میں لکھ کے نہ لگاؤں، داتا صاحب کی ہر چوکھٹ۔ آپ فرماتے ہیں العارف یعبد بالحال، العالم العابد یعبد بالحال، والعارف یعبد فی الحال۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑی کیا نظر ہے، کیا گہرائی ہے۔ عابد بیچارہ اس مخصوص حال و کیفیت کے اندر بس عبادت کری جا، لگا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے۔ عارف جو ہے یعنی عابد حال میں ہے، اور عابد جو ہے وہ حال میں ہے، اور عارف جو ہے حال اس میں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے حال کو اپنے اندر سمو لیا، جذب کر لیا، یہ حال پر ڈیپینڈڈ ہے۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، تو یہ حال کے راکب ہوتے ہیں، مغلوب الحال نہیں ہوتے، غالب الاحوال ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے کہ اب نفل ادا کیے تو اس کا نتیجہ کیا ہے، فرض ادا کیے تو اس کا ثمرہ کیا ہے، یہ عمل کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ کوتاہی ہوئی تو اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں۔ یہ ان کا عارفانہ کمال ہے۔ اتنی گہرائی میں گئے تو نتیجہ اخذ کیا کہ نفس پر جو چیز سب سے گراں گزرتی ہے وہ شریعت کی تابعداری ہے۔ اس لیے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق 20 منٹ کا قیلولہ کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ، جو غیر مسنون ہے۔ جناب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا فیض کا ہی تسلسل ہے، حضرت مجدد الفسانی وہی بولی بول رہے ہیں، بایزید بسطامی والی۔ تو یہاں پہنچے ہیں کہ وہ اب دیکھیے اس میں عجیب مزے کی بات یہ ہے مفتی صاحب، جو شرعی عمل ہوتا ہے مسنون، آپ جتنی بھی چیزیں پڑھیں 3 7
3 7 جی جی۔ بڑی حد کوئی 40 یا 70 پہ جائے طبیعت پہ یعنی جو سنن احوال اور وہ اذکار گراں ہیں، وہ کیونکہ اس کے نتائج و ثمرات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ کم خرچ بالا نشین۔ ہوں آقا کریم علیہ السلام کی جو رحمت جی ہاں۔ للعالمین اور حریص اس کا علیکم فیضان جو- بالمؤمنین رؤوف رحیم کا فیض ہے کہ امت مشقت تھوڑی اٹھائے، اجر و ثواب، نتائج، ثمرات، قرب بہت زیادہ۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدی داتا گنج بخش شریف حجویری علیہ الرحمہ کے افکار آپ کے ارشادات کی روشنی میں پروگرام کشف المحجوب شریف میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوبصورت تذکرے اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمائے۔ آپ کا ذکر جاری و ساری رہے گا اور حقیقت، معرفت، شریعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اس کے آئینے میں ان پاک ہستیوں کا ذکر پاک حضور فیض عالم کے ارشادات کی روشنی میں سننے کے لیے پروگرام ہمارا دیکھتے رہیے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور معزز ناظرین اپنوں کا دائیں بائیں سب کو بہت خیال رکھیں، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل آرا رہنما، بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری، بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری، بہار گلشن ایمان علی عثمان حجویری۔